ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ لیڈرشپ اپنے معنی اور مفہوم کے ہر پہلو کے لحاظ سے ناگزیر پہلو رکھتی ہے کسی بھی ملک کی ترقی، خوشحالی اور بقا کا۔ اور اگر اس کا ہم دوسرا اسپیکٹ دیکھنا چاہیں، تصویر کا دوسرے رخ کی طرف چلا جائے، تو کسی ملک کی کمزوری، ناکامی، حتیٰ کہ اس کے زوال اور خاتمے کا بھی جو سبب تصور دیا جاتا ہے، وہ تصور بھی قیادت کا ہی تلاش کیا جاتا ہے، کیونکہ قیادت کی ناکامی ان تمام پہلوؤں کا جو ہے وہ آئینہ دار بنتی ہے۔ اس طرح جہاں ہم پاکستان کے تصورات کے ساتھ ایک خوبصورت مستقبل کا جائزہ لینے کے لیے اپنے قیادت کی جو ہے وہ تلاش کا تصور رکھتے ہیں، وہاں پر ہمارے لیے جو ایک اور اہم پہلو ہے وہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں اس تصور کا سمجھ آنی چاہیے کہ جس تصور کی بنیاد کے اوپر جب کسی لیڈر کو پرکھا جاتا ہے تو وہ لیڈرشپ جو ہے وہ لیڈر کے جو معنی اور مفہوم ہے اس کے لحاظ سے وہ اس درجے پر فائز ہو جاتی ہے کہ دیٹ بیکم اسپیکٹ آف دا ashamed لیڈرشپ۔ جب میں کہتا ہوں ashamed لیڈرشپ تو اٹ مینز کہ دیٹ لیڈرشپ has framed oneself in such culture کہ that is not possible to have a role in the development of the nation, rather become the cause of the disintegration or the crisis of the nation۔ تو کہتے ہیں جب لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے become the negative actors، تو that is a leadership that should be realized by any nation، کیونکہ جب تک آپ اس کو ریئلائز نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اس کے ہونے والے جو نتائج ہیں اس کو آپ نہیں سمجھ سکیں گے، اور جب تک آپ ایسے نتائج کو نہیں سمجھ سکیں گے اس سے بچنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ جو لیڈرشپ کے جو ایک لباس کے اندر یا لیڈرشپ کی جو کیپ پہن کر ہمارے سامنے جو لوگ سامنے نظر آتے ہیں اور جو اپنے آپ کو ایک اہم لیڈرشپ کے طور پر ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، المیہ یہاں پر یہ ہے کہ ان کے اندر جو فیچرز ہے وہ ان کے نیگیٹو اسپیکٹ ہی تو آئینہ دار ہے، ان کے اندر پازیٹیو رزلٹ تلاش کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اگر اس کو ہم پرکھنے لگیں گے تو ان کے اصول و ضوابط کے مطابق جو ان کے اپنے وضع کرتے ہیں تو it will make us feel ashamed to have the such concept of the leadership in the country۔ جب میں کہتا ہوں ایسی کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ میں ایک لیڈرشپ کے معنی اور مفہوم کے اندر اس وقت ashamed کا تصور کرتا ہوں کہ جب وہ اپنے جو کردار ہے اس کردار کے مطابق جو ہے وہ اپنا طرز فکر و عمل جو ہے وہ اختیار کرنے سے قاصر نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لیڈرشپ کا جو معنی و مفہوم رکھتے ہیں وہ زندگی کے جس شعبے کے اندر رکھتے ہیں وہ سیاست کا شعبہ ہے۔ اب سیاست کے اندر جو تصورات ہیں ان تصورات کو کوئی بھی پیمانہ بنا لیں کہ اس کے اندر اخلاقیات کا تصور سب سے اہم ہے، اس کے اندر اس کا اپنا جو پرسنل کریکٹر ہے وہ سب سے اہم ہے، پھر اس کے اندر جو وزڈم کے جو پہلو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر جا کر جو ایک اور کرائیٹیریا جو اسینشل ہوتا ہے لیڈرشپ کے اندر جا کر کہ وہ اپنے جو ہے وہ تمام سوچ اور فکر کے زاویے جو ہے وہ قومی مفادات کے دھارے کے اندر تشکیل دیتا ہے۔ پھر وہ اس کے اندر جو قیادت کا ہے وہ حالات و واقعات کے تابع نہیں ہوتا، وہ حالات و واقعات کو تشکیل کرتا ہے، اور حالات و واقعات کو تشکیل کرنے کے لیے اسے اگر چینج کا کوئی عمل اختیار کرنا پڑے تو وہ اس عمل کو یقینی بناتا ہے۔ تو وہ لیڈرشپ ہی کیا کہ جو اپنے بطور انسان اعلیٰ ورچو سے محروم ہو اور اپنے کردار کے اندر جو ہے وہ کردار ادا کرنے سے قاصر ہو جو ایک لیڈرشپ کا کردار ہے۔ تو ایک پاکستان کے نظام کے اندر ہم یہاں پر جو لیڈرشپ کے معنی و مفہوم کو عملی طور پر ہم دیکھتے اور مشاہدہ کرتے نظر آتے ہیں، ان میں سے کتنے افراد ہیں جو لیڈر کہلاتے ہیں لیکن لیڈرشپ کی اپنی جو انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر بینگ دا ہیومن بینگ جو ان کے ورچو ہونے چاہیے وہ ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ پھر بطور لیڈر جو ہے وہ حالات و واقعات کے اندر جو ہے وہ اپنے کردار کے نتیجے کے اندر ان کے منفی پہلوؤں کو ختم کر کے ان کو مثبت بنانے کا جو ہے وہ ایک طاقت کا وہ مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں، یا وہ حالات و واقعات کے اندر جو ہے وہ اپنے مفادات کو تلاش کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو جب وہ اپنے حالات و واقعات سے اپنے مفادات کو تلاش کرنے کے لگے اور اس حالات و واقعات کے اندر جو بہتری لانا ناگزیر ملک اور قوم کے لیے وہ ان کے لیے بےمانی ہو کر رہ جائے، تو یہ ایک ایسی ٹریجڈی ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر جو فرد اپنے آپ کو لے آتا ہے اس کے لیے یہ تصور اختیار رکھنا
کہ وہ لیڈرشپ ہے، تو وہ میرے خیال میں بطور پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر وہ اس کا وطیرہ تو ہو سکتا ہے، کیونکہ مفادات کا اصول جو سیاست دان کی جو ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ بائی ایوری مین، بائی ایوری ہو کین کرو، ایوری پولیٹیشین وانٹس ٹو ہیو the access to the government. The politician just want to rule the people. تو اس کہتے ہیں یہاں پر جو پولیٹیشین کی ایک نیگیٹو جو اپروچ ہے، اگر یہ پولیٹیشین کی نیگیٹو اپروچ ہے وہ ہمیں ایک لیڈرز کے اندر بھی نظر آنا شروع کر جائے، تو دین دیر از نو ڈفرنس بٹوین دا politician and the leadership, or if politician and leadership are standing on the same foot، تو اس سے پھر مجھے ایک ڈفرینشیٹ کرنے کا جو تصور ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ میں جو ایک لیڈرز ہے اسے بہت اعلیٰ درجے پر فائد دیکھتا ہوں بنسبت اس فرد کے کہ جو اپنے آپ کو سیاستدان کا درجہ دیتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ سیاستدانوں سے متعلق تو کہا جاتا ہے کہ وہ سوچ اور فکر کے لحاظ سے ان کے کوئی ایتھکس نہیں ہوتی، ان کے اندر کوئی پرنسپلز نہیں ہوتے، بٹ دا الٹیمیٹ اینڈ آف دیئر لائف از ٹو ہیو دا پاور۔ تو اس سے کہتے ہیں ان کے سیاستدان کے طور پر ہم اسے اس ہنگر کی وجہ سے اسے سیاستدان کہتے ہیں جو اسے اقتدار تک پہنچنے کے اندر اسے پائی جاتی، لیکن جب لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو ہنگر کے شکار نہیں کرتی، وہ اپنے آپ کو وزڈم کا آئینہ دار بناتی، وہ اصول و ضوابط کے تابع نہیں ہوتی، وہ اصول و ضوابط کی تشکیل دیتی ہے۔ اور میرے نزدیک ایک جو پیمانہ ہے کسی لیڈرشپ کے لیے، وہ لیڈرشپ کے لیے پیمانہ یہ ہے کہ وہ اصول و ضوابط کا آئینہ دار ہو، جن اصول و ضوابط کا وہ آئینہ دار ہو وہ اس کی زندگی کے ہر پہلو کا عملی عکاسی کرتے ہو نظر آتے ہو، اور پھر حالات و واقعات کا جبر جو ہے اسے اپنے منشور اور اپنے تصور سے جو ہے اسے انحراف کرنے کا کوئی معنی و مفہوم دینے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہ آئے۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پہ جب ہم دیکھیں گے تو یہاں پر لیڈرشپ کی ایک لائن ہمیں لگی نظر آتی ہے، اور یہ لائن لگانے والے جو تمام افراد ہیں اس کے اندر ہمیں کوئی سوچ اور فکر کی کوئی تگ و دو نظر نہیں آتی، بلکہ ان کی جو ایک لائن کے اندر تگ و دو نظر آتی ہے وہ دوسروں سے پہلے منزل مقصود پر پہنچنے، اور وہ منزل مقصود کیا ہے کہ اقتدار کی منزل کو پا لیا جائے۔ تو ہم جب لائن میں لگے ہوتے ہیں اس لائن کا جو الٹیمیٹ اینڈ ہے اگر تو وہ اقتدار کی کرسی ہے تو اٹ از دا رول آف دا پولیٹیشین، لیکن اگر وہ منزل جو ہے وہ آپ کے اعلیٰ اصول و ضوابط اور منشور کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے تو دیٹ از دا لیڈرشپ۔ پاکستان is just not only lacking but becoming the victim of the leadership۔ اور جب میں کہتا ہوں victim of the leadership تو وہ یہی ہے کہ ہماری لیڈرشپ کا جو قانون ہے وہ بھی اسی سرکل کی عکاسی کرتی ہیں جو کہ ایک سیلفش پالیٹکس کے تحت تشکیل دینے والے جو کردار ہوتے ہیں، جو سیاستدان کہلاتے ہیں، وہ اس کے پیمانے کے اوپر وہ بھی منفی طرز فکر و عمل کے تحت جو سیاستدان کا تصور دیا جاتا ہے کہ دیٹ از اے پرسن ہو از آلویز ہنگر آف دا پاور، جو وکٹم آف دا ہنگر آف دا پاور ہے، وہ بھی منفی سیاست کے جو زاویہ ہے۔ اگر لیڈرشپ اس منفی سیاسی سوچ اور فکر کا ایک عملی بہترین نمونہ بن جائے تو لیٹس think yourself whom you are calling your leader۔